اگلے معاملے کے جانب بڑھتے ہیں اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور یہ ہے 67,000 عازمین حج کا۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جو حج پہ جو نہیں جا پا رہے ہیں اس میں اہم پیش رفت اب سامنے آئی ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ سعودی سفیر سعید نواف المالکی مسئلہ حل کروانے کے لیے ہنگامی دورے پر سعودی عرب چلے گئے ہیں، مگر ذرائع وزارت مذہبی عبور ابھی بھی عازمین حج کا مسئلہ یقینی حل ہونے کی امید کم رکھتے ہیں، کیونکہ بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا، ملیشیا سمیت کئی دیگر مسلم ممالک میں ہیں جو کہ ڈیڈ لائن کے اندر پروسیس کو مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ پاکستان کے لیے الگ اور باقی مسلم ممالک کے لیے الگ پالیسی بنانا سعودی حکومت کے لیے بھی آسان تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ سب کیوں ہوا، اسی میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین حاجی ناصر خان۔ آپ چیئرمین ہیں ہوپ کے، یعنی کہ حج آرگنائزیشن ایسوسیشن آف پاکستان۔ حاجی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا حاجی صاحب، اب اس میں چیزیں ہو بھی رہی ہیں، بھاگ دوڑ بھی مچی ہوئی ہے، امید یہ کی جا رہی کہ کوٹا بڑھا دیا جائے گا، آپ لوگ کتنے پر امید ہیں؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انیشیلی یہ بگاڑ پیدا کہاں سے ہوئی؟ وعلیکم السلام، شکریہ۔ بیسیکلی ہم پر امید ہیں، 100% ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس میں لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جو وزیر مذہبی امور ہے سردار صاحب، وہ بھی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہم 100% پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب فون کرتے ہیں کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کو، اور اس کی لیٹ ہونے کی تو چند وجوہات ہے، کچھ ٹیکنیکل ہے، کچھ مورا کے حساب سے ہے۔ جو تو ہے مورا کے اینڈ پہ گورنمنٹ نے سرکاری کوٹا سب سے پہلے بھرا، اور اس پہ تقریباً 1 مہینے کا ٹائم لیا گیا، اور اس میں وہ ایکسٹینڈ کرتے گئے تو 3.5 مہینے اس میں لگ گئے، اور 3.5 مہینے کے بعد ہمیں انہوں نے اجازت دی بکنگ کرنے کی، جو لیٹ ہونے کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سعودیہ کا سسٹم نیا تھا، ریکویسٹ فار کوٹیشن جو ہے RFQ جنریٹ ہونے میں بھی مسائل بنے، کیونکہ پچھلے سال سلسلہ اور تھا، اس سال مثال کے طور پہ کہ ہمارے اگر 2,000 کا کلسٹر تھا، اس میں کچھ لوگوں نے غلطی سے ریکویسٹ فار کوٹیشن 2,000 کی ہی ڈالی تھی، اس میں اگر 100 لوگوں کو بھی پیمنٹ کم تھی تو وہ 1,900 جو لوگ تھے وہ بیچارے ان سے افیکٹ ہوئے، تو اس میں 25-30 ہزار لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے۔ اور دوسری جو تھی، اپنا گورنمنٹ نے پچھلے سال 17,000 حاجی نہیں لے کے جا سکے اوورسیز کے، تو اس سال جب گورنمنٹ نے اپنا پہلے شروع کیا اس میں، تو وہ 17,000 حاجی جو تھے، جو ان کی کمی بنتی تھی تو وہ گورنمنٹ کی بننی چاہیے تھی، گورنمنٹ نے وہ اپنے حاجی پورے کیے، وہ کبھی بھی پرائیویٹ کے کھاتے میں آئے۔ جی اچھا ناصر صاحب، ویسے حجاج کے پیسے سعودیہ منتقلی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں جو کہ زیر گردش ہیں اس وقت، اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ کیا حکومت نے اس حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی، کس حوالے سے؟ حجاج کے پیسے سعودیہ منتقلی کے حوالے سے کچھ خبریں زیر گردش ہیں اس وقت، تو اس حوالے سے کوئی حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے آپ کو؟ جی، 680 ملین ریال تقریباً ہماری گورنمنٹ سعودیہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی چاہیں وہ ہم گورنمنٹ کے تھرو منگوا سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب انٹروین کریں، اور جو 67,000 حاجی ہیں وہ حج کریں اس سال۔ اچھا عادل صاحب، اب یہ ہے کہ وزیر مذہبی امور نے آپ لوگوں پر وقت ضائع کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تو آخر اس ڈیلے کی کیا وجہ تھی اور کیا واقعی جو الزام عائد کیا گیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت ہمارے سردار صاحب موجود نہیں تھے، صالح صاحب وزیر تھے، اور اس وقت جو سیکرٹری صاحب تھے ذوالفقار حیدر صاحب، انہوں نے کچھ سند بازی میں آ کے ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ ہم نے حکم امتناعی لیا ہوا تھا کورٹ سے، وہ صرف SPA پہ تھا، تو جب
ان کے پاس آئے تو انہوں نے ہمارا سسٹم بند کر دیا اور ہمیں کہا کہ یہ اگر آپ نے اسٹے لیا ہوا ہے تو اسٹے سب پہ ہونا چاہیے، اس پہ صرف ایس پی اے پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا. دوسری بات یہ ہوئی کہ گورنمنٹ نے اس سال زون 2 میں ہمارے جو پلاٹ تھے وہ سارے لے لیے اور ہمیں آدھا حصہ جو بننا تھا وہ ہمیں انہوں نے نہیں دیا اور اس کی وجہ سے بھی تقریباً ہمارے کوئی 22,000 لوگ باہر ہو گئے سسٹم سے. اوہ اچھا، ایک چیز یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے خطے میں ہی پاکستان کے لیے جو سعودی پالیسیز ہیں وہ مختلف ہیں. خطے کے دیگر ممالک جس میں بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ان کے لیے پالیسی الگ ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ الگ پالیسی کیا ہے؟ اس سے ہم پاکستانی کتنا افیکٹ ہوتے ہیں؟ بیسیکلی سب کے لیے جو سعودی عرب کی پالیسی ہوتی ہے وہ تمام دنیا کے لیے ایک جیسے ہوتی ہے اور اس میں چونکہ سسٹم نیا تھا اس میں جو افیکٹ ہوا ہے انڈیا ہوا ہے، نائجیریا ہوا ہے، ایجپٹ ہوا ہے اور بہت سارے ممالک تقریباً 8 ممالک اس سسٹم کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. چونکہ سسٹم نیا تھا اس طریقے سے سمجھ نہیں آ سکے لوگوں کو. اچھا اس میں ہم بھی اس سسٹم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ناصر صاحب اب آپ پر امید ہیں کیونکہ جو ہے وہ سعودی سفیر جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں سعودی عرب پاکستان کی ریکویسٹ لے کے، پھر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں انٹروین کیا ہے، سردار یوسف صاحب نے بھی انٹروین کیا ہے. سو آپ پر امید ہیں اب کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اور 67,000 عازمین، مطلب چھوٹا نمبر نہیں ہے یہ، 67,000 کے 67,000 عازمین کا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا، انہیں سعادت نصیب ہو جائے گی. میں پر امید ہوں اور میں آپ کے توسط سے جناب پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محمد بن سلمان صاحب کو فون کریں. چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے 1 جون سے 67,000 حاجیوں کا جو حج ہے وہ اپنا حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے اگر وہ انٹروین کرتے ہیں. جی ویسے ناصر صاحب یہ سوال کرنا بنتا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم سبھی ورڈ ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ ہیوج نمبر ہے ایسے لوگوں کا جو حج پہ جانا چاہتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ معاملہ نہیں حل ہوتا تو نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا ہمارا؟ آپ وہ دیکھیں گے، لیکن ان کی جو حجاج کی پیمنٹ ہے وہ تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کا ایشو تو نہیں ہے. لیکن میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کافی کوششوں میں لگے ہوئے اور یہ ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حاجی ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر افراد، جو بات یہ ہے کہ بات پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، جب آپ اس سفر کا نیت جب کرتے ہیں تو انسان کی کیفیت جو ہے وہ الگ سی ہو جاتی ہے. تو منی از سم تھنگ ایلس، بٹ یہ جو مقدس سفر ہے اس پہ جانے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. دعا ہماری یہی ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی جلد حل ہو جائے، کیونکہ ایک تو پیمنٹ بھی ہو چکی ہے اور دوسرا یہ تمام تر لوگ جو نہ جانے کیسے انہوں نے تمام تر جمع پونجی کی ہوگی. ارینج کرنا بھی بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنی جائیداد تک بیچ دیتے ہیں حج کے لیے. تو اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.